سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور اس کی اجازت اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر دونوں نام ہیں، علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام قول مختار، اہل علم کی اکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، ولی اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھ لیں وہ باعث خیر و برکت وہ عمل ثابت ہوتا ہے، مگر وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے، ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی، اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں یا حضرت اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا، یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملے۔ عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام تھا جہاں مردہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ اب تفسیر اس مقام پر جو میں کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا، یہ قول پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا یوشع جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی مردہ تھی نا، پکی ہوئی جو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علامت ولایت یہ ہے جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولایت کا قدم ہوتا۔ صرف وہاں جو رکے تھے تو اس پانی کے، جہاں جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے ہیں، جس پانی کو مس کرتے ہیں، اس پانی کے چھینٹے اس مچھلی پہ پڑے تھے۔ جس ہوا اور فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہ ہوا اس مچھلی کو لگی تھی۔
جس پانی کو مس کرتے ہیں اس پانی کے چھینٹے پڑے تھے، وہ فضا اور ہوا مچھلی کو لگی تو صرف اس پانی اور ہوا کے مس ہونے سے مردہ کو زندگی مل گئی۔ تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ یہ ولی کی کرامات سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ علم لدنی لینے آئے تھے، انہوں نے کہا، اب یہ حدیث شریف، انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ علم علمنی لا ينبغي لك ان تعلمه وانك تعلم علما من اللہ ولا ينبغي لي ان اعلمه۔ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم آپ بھی لے لیں، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصریح کر دی کہ نبی کو جو علم بالوحی نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ علم لدنی کی تفسیر فرمائی ہے، اس علم بالوحی سے جو بذریعہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بشکل وحی علم اترتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک مصدر علم ہے جو بلا واسطہ جبرائیل عطا ہوتا ہے، جو اللہ پاک بلا واسطہ اپنے خزانہ خاص سے عطا کرتا ہے۔ جو اللہ علم بذریعہ جبرائیل عطا کرے پیغمبر کو وہ علم وحی ہے، اور جو بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا کرے جس کا ظاہر اور باطن میں بھی کوئی ذریعہ نہ ہو وہ علم لدنی ہے۔ اس سے علم لدنی اس علم کے علاوہ اس کا اپنا وجود ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر علم بالوحی کے علاوہ علم لدنی مستقل ایک باب ہے، وہ خواہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، محض ولی ہو، علم لدنی نبی اور ولی ہر ایک کے لیے عام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ علم باطن کیا ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے مجھے، علم الباطن سر بینی و بین احبائی، علم باطن علم لدنی ایک راز ہے جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا العلم علمان، علم جو مرفوعاً ہے ثابت فی القلب و علم علی اللسان، فاما العلم الثابت فی القلب فذاک العلم النافع واما العلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، آقا نے فرمایا جو علم زبان سے ادا ہوتا ہے، علم شریعت احکام ظاہر کا علم، وہ بنی نسل آدم پر حجت ہے، اس سے فرائض واجبات اور سنتیں ثابت ہوتی ہیں، اور وہ علم جو دل سے اجرا ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو ساتھ لیے ہوتا ہے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے۔ اگر باطن کا نفع کسی کو نصیب ہوتا ہے تو علم بالقلب سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے، کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظہر و بطن وان علی ابن ابی طالب عندہ من الظاہر والباطن۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حروف اور قراءات پہ نازل فرمایا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، کسی کو ظاہر ملا کسی کو باطن ملا، مگر سیدنا علی ابن ابی طالب مولا علی المرتضیٰ جن کو حضور نے باب علم مدینہ علم بنایا، ان کی جھولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا، اور ان سے باب ولایت کو فتح کیا، کھولا، اور تمام طرق و سلاسل وہاں سے جاری کیے،
تو یہ جو علم لدنی ہے اور علم باطن جس کے حامل اور وارث اولیاء ہوتے ہیں، سب اماموں کے امام جن کے در سے ہر ایک کو علم کی امامت ملی اور جن کے علم کے فیض سے مذاہب نکلے، وہ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ، وہ حضور داتا گنج بخش کے بھی امام، پوری امت کے امام۔ اس علم تصوف اور علم باطن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ شیخ طریقت بھی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ پہلے مرید ہوئے، پھر مراد اور شیخ اور مراد ہوئے، اور پھر جس طرح امت کے امام علم تھے اس طرح امام طریقت و معرفت بھی تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ میں 4000 اساتذہ ہیں اور شیوخ جن سے آپ نے پڑھا، ان ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی ہے۔ آپ مناقب الامام الموفق المکی اور کردری کو اٹھا کے دیکھیے، ان کی سیرت کی کتابوں کو، کہ حضرت بہلول مجذوب بھی امام اعظم کے اساتذہ میں ہے۔ ارے میں باقی نام نہیں لیتا، باقی کسی سے جس سے بھی پڑھا آپ نے حدیث پڑھی، جس سے پڑھا حدیث پڑھی، علم ظاہر پڑھا، سب کچھ پڑھا، مگر میں پوچھتا ہوں کہ بہلول مجذوب سے کیا پڑھتے تھے جا کر؟ وہ ایک مجذوب کے بھی شاگرد ہیں۔ یہ بہلول مجذوب جس کا سودا دیکھنے دکھانے کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے۔ امام اعظم ہر کسی سے تو پڑھے علم، بہلول مجذوب سے کیا پڑھے؟ بہلول مجذوب سے سند عشق لی، سند طریقت لی، سند معرفت لی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف من الصوفیہ، فرمایا میں نے تصوف والے صوفیاء سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا اعلیٰ اور ارفع اور افضل طبقہ صوفیاء کا دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرقصون، حضرت آپ نے اہل تصوف کو کہا کہ افضل الاقوام ہیں، یہ سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ سما کرتے ہیں اور، تو اس سے یہ بھی پتا چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیاء کا وجد اس وقت سے ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اعتراض کیا کہ یستمعون و یرقصون، سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، تو پھر کیسے افضل ہوئے؟ قربان جائیں امام احمد بن حنبل کے جواب پر، انہوں نے فرمایا داہم یفرحون مع اللہ ساعتن، وہ وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، وہ ایک لمحہ مولا کی میت میں خوشی مناتے ہیں۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ ایک لمحہ اپنے یار محبوب حقیقی کی میت جب ملتی ہے، جب وہ سنتے ہیں تو سنا اپنی تاثیر کے ساتھ ان کے قلب اور باطن میں اترتا ہے۔ اس وقت وہ واردات میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں، ان کا جسم فائق میں ہوتا ہے، ان کی روحش پہ ہوتی ہے۔ یہ مسافتیں طے کر کے انوار و تجلیات الہیہ اور قربت الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لمحے وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں جب تجلی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے اور محبوب کی قربت کا احساس ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے قابو سے نکل کر وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ فرمایا اس لمحہ انہیں یار کے ساتھ خوشی کر لینے دو۔ تو ذکر میں بھی وجد ہے۔ یہ جو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مولا کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے بل لوٹتے ہیں، ہر پہلو میں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ اس کی یاد میں ذکر میں پاتے ہیں، اور وجد کا معنی ہے پا لینا۔ آقا نے فرمایا یوں عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب کامل لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ ملتے یا آقا کیسے دیکھ سکے اللہ کو؟ اس کا جواب مولا آقا نے دیا ہے اِلَّمْ تَكُنْ، اگر رب کو دیکھنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ خود رہو گے تو وہ دکھائی نہ دے گا۔ کاملوں کے ترجمے میں جب کان نہ تامہ لیتے ہیں
تو اس کا معنی ہے فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تم خود نہ رہو تراہ، پھر اللہ کو دیکھ لو گے۔ تو اس کا ہونا اسے مولا کے ہونے کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتا۔ فَإِن لَمْ تَكُن، جب اپنے نفس اور ذات کی نفی کرتے اور خودی کا فنا کرتے تو وادی بقا میں داخل ہو کے حجابات اٹھتے ہیں۔ تو جب وہ خود نہیں رہتا، یہ بندہ صوفی اور اولیاء بندے کی اپنی خودی کی نفی کروا کے واصل باللہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، وہاں فرمایا کہ عبادت یوں کر گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت میں فرمایا آقا نے اپنا ہر عمل یوں کر، اپنا ہر عمل یوں کر، صرف عبادت نہیں، ہر عمل یوں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسری سند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی حدیث ایک اور سند کے ساتھ، انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخشى اللہ کانی اراہ، عرض فرمایا کہ مجھے میرے دوست میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ابو ذر تو اللہ کی خشیت اتنی پیدا کر کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کن کأنک تراہ، بندے تو سراپا ایسا ہو جا کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صوفیاء اولیاء ان کا سراپا ظاہر و باطن کا کل ایسا ہو جاتا ہے، ان کا ظاہر ان کا باطن ان کا اٹھنا بیٹھنا کلام ہر لمحہ یہ سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں یوں لگتے ہیں کہ اپنے مولا کو تک رہے ہیں۔